السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 13 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، البتہ اے مسلمانوں تم شدید ترین ہو با اعتبار ہیبت کے ان کے سینوں میں اللہ سے، یعنی اے مسلمانوں تمہارا زیادہ خوف ہے ان کے دلوں میں تمہارا ڈر زیادہ ہے اللہ سے۔ یہ اتنے بیوقوف ہیں کہ بجائے اللہ سے ڈرنے کے یہ مسلمانوں سے ڈر رہے ہیں۔ دیکھو ان باتوں کا کہیں مسلمانوں کو نہ پتہ چل جائے، پتہ چل گیا تو کہیں یہ ہمارے خلاف نہ ہو جائیں۔ اور ان کے اندر دہشت بیٹھی ہوئی تھی مسلمانوں کی، ہونی تو اللہ کی چاہیے تھی۔ استغفر اللہ۔ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان کے اندر نفاق ہوتا ہے نا تو اس کو اللہ سے زیادہ لوگوں کا ڈر لگتا ہے۔ وہ یہ کہے گا، وہ کیا کہے گا، یہ کچھ نہ کر دے، وہ میرا نقصان نہ کر دے۔ خدا کے بندو اللہ سے ڈرو، تم لوگوں سے ڈر رہے ہو۔ یہ ان کا بھی پرابلم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی دفعہ فرمایا کہ رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں ان کا سر قلم کر دوں، تو انہیں یہی ڈر تھا نا کہ ان کو کہیں پتہ نہ چل جائے، یہ نہ پتہ چل جائے، وہ بات نہ پتہ چل جائے۔ تو ان کا تو پرابلم ہی یہ تھا کہ بس ہم کسی طرح سیف رہیں، ہماری جانیں، ہمارا مال، ہمارے گھر، بس ہم کسی طرح محفوظ رہیں۔ ادھر بھی ملا کر رکھو، ادھر بھی ملا کر رکھو، بس ہر طرف اپنا معاملہ صحیح رکھو، کیا پتہ کل کس کی ضرورت ہمیں پڑ جائے۔ تو یہودی جب اپنی جگہ چھوڑنے لگے نا تو اس وقت یہ منافقین پہ نظر نہیں آ رہے تھے، اور حقیقی ایمان جب آ جاتا ہے نا انسان میں تو پھر کسی کا ڈر نہیں رہتا، دل میں صرف اللہ کا ہی ڈر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کو تو پھر کوئی خوف، کوئی غم نہیں ہوتا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اللہ تعالیٰ سے کم اور تم سے زیادہ ڈرتے ہیں اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے جن کو سمجھ ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس سے ڈرنا ہے۔ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ، نہیں وہ لڑیں گے تم سے سب مل کر بھی مگر ایسی بستیوں میں جو قلعہ بند ہے، یعنی اگر جنگ کر بھی لیں تو چھپ کر قلعہ بند ہو کر، یعنی دونوں کا حال یہ تھا، یہود کا بھی اور منافقین کا بھی۔ منافقوں سے تو ویسے جنگ کبھی نہیں ہوئی، مگر اگر ہو جاتی، اور یہود کا بھی یہی حال تھا کہ اگر وہ جنگ کرے بھی اور سب مل کر بھی کریں، بنو نذیر کا بھی یہی حال تھا، بنو قریظہ کا بھی بند کر کے بیٹھ گئے تھے اپنے آپ کو، ان کے اندر لڑنے کی جرت نہیں تھی، آمنے سامنے ہو کر کبھی نہیں لڑے تھے۔ او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے یا اوپر چھت سے کچھ پھینک دیں گے، یا ادھر ادھر سے کوئی تیر برسا دیں گے، چھپ چھپ کر بیٹھ جائیں گے لیکن سامنے نہیں آئیں گے۔ بأسهم بینہم شدید، ان کی لڑائی آپس میں شدید ہے۔ دیکھنے میں لگتا تھا پتہ نہیں آپس میں کتنے متحد ہیں، مگر حال ان کا یہ تھا کہ آپس میں پھٹے پڑے تھے، آپس میں کوئی اتحاد نہیں ہے۔ اصل میں جب خود غرضی آ جائے نا پھر یہی ہوتا ہے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، دیکھنے میں لگتا ہے ہم سارے مسلمان ہیں، مگر گھس کر اگر دیکھیں تو ہر ایک دوسرے سے پھٹا پڑا ہوا ہے، ٹولیوں کی صورت میں لوگ ہیں، اس کا فرقہ، میرا فرقہ، اس کی یہ جماعت، میری یہ جماعت، ہر ایک جدا جدا ہے۔ یہودیوں کا بھی یہی حال تھا، وہ بنو قریظہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہم نہیں مدد کرتے، وہ تو نہیں آئے مدد کرنے، حالانکہ بھائی بنے ہوئے تھے ان کے۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، آپس میں یہ ایک دوسرے سے شدید مخالفت رکھتے ہیں، تم ان کو سمجھتے ہو اکٹھا مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے پڑے ہوئے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ ایسی قوم ہے جس کو عقل ہی سمجھ ہی نہیں ہے، اگر واقعی میں عقل ہوتی تو کیا ایسی حرکتیں کرتے۔ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا، مانند ان لوگوں کے جو ان سے پہلے تھے قریب ہی، ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، انہوں نے چکھا اپنے کیے کا وبال۔ اس سے پہلے مشرکین مکہ جو تھی نا ان کی مثال آ رہی ہے، مدنی صورت ہے نا یہ، تو کہا گیا مشرکین مکہ نے بھی اپنے کیے کا وبال چکھا، مزہ چکھا، تھوڑی مدت پہلے ہی بدر میں عبرتناک شکست ہوئی تھی ان کو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو مشرکین مکہ آئے تھے لڑنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کر سبق حاصل کر لے، یعنی دوسرے کے ساتھ جو بیتی اس کو دیکھ کر آنکھیں کھول لو
اور بیوقوف وہ ہوتا ہے جب اس کے اوپر اپنے پڑتی ہے تب اس کو ہوش آتا ہے۔ عقل مند دوسرے کو دیکھ کر کہے گا نہیں نہیں مجھے اس راستے پر نہیں جانا، بہت پھسلن ہے، دیکھو یہ گر گیا یہاں پر، اور بیوقوف جو ہے وہ خود جا کر ادھر پھسلتا ہے۔ تو کہا گیا دیکھا نہیں تم نے ان کے انجام کو جو قریب ہی تھے تم سے، عبرت لو۔ آج ہمارے سامنے بھی کتنی بہت ساری مثالیں ہیں نا، تو عبرت لو، لیکن ہم بھی نہیں سمجھتے۔ کمثل الشیطان، جیسے مثال شیطان کی ہے، اذ قال الانسان اکفر، جب وہ کہتا ہے انسان کو کفر کرو، فلما کفر، پھر جب وہ کفر کر لیتا ہے، قال، تو شیطان کیا کہتا ہے، انی بریء منک، میں بری ذمہ ہوں تجھ سے، انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں تو بہت ڈرتا ہوں رب العالمین سے۔ شیطان انسان سے ایسے ہی کراتا ہے جیسے منافقین یہودیوں سے کہتے رہے نا، ہاں ہاں تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب وقت آیا تو خود بھاگ گئے، پتہ ہی نہیں چلا ان کا۔ پھر شیطان بھی ایسے ہی کرتا ہے، کفر کر لو کفر کر لو، جب انسان کفر کر لیتا ہے تو کہتا ہے میں بری ذمہ ہوں، تمہارے اوپر ہی ہے تمہارا وبال۔ اور قیامت کے دن بھی شیطان یہی کہے گا، جب لوگ کہیں گے نا تیری وجہ سے، وہ کہے گا لو میرا کیا قصور، میں نے کوئی تمہیں تھوڑی فورس کیا تھا، تم نے خود ہی کیا ہے، اپنی مرضی سے کیا ہے، خود کو ایک طرف کر لے گا۔ اس کی ایک مثال آتی ہے بنی اسرائیل کے اندر، یہ روایت ہے جو بہت سارے صحابہ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، مقاتل نے اسی سٹوری وغیرہ کو نا تھوڑی سی کمی پیشی کے ساتھ یہ سب نے روایت کی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک راہب تھا، 60 سال سے عبادت کر رہا تھا، 60 سال سے عبادت کر رہا تھا۔ تو کچھ بھائی تھے، انہوں نے جہاد پر جانا تھا، ان کی ایک بہن تھی، تو ان کو تھا کہ اس کو کدھر چھوڑیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت نیک آدمی ہے یہ راہب، اس کے پاس چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ اس کے پاس اس کو چھوڑ گئے۔ جب وہ چلے گئے تو یہ عورت پہلے تو اپنے گھر میں اس سے دور ہی رہتی تھی، پھر شیطان نے ورغلایا راہب کو، اس سے جا کر کہا یہ بیچاری اکیلی رہتی ہے، اس کو کھانا ہی دے دیا کرو۔ پہلے یہ کھانا دروازے کے باہر رکھا کرتا تھا۔ پھر شیطان آیا راہب کے پاس، اس کو ورغلایا، کہا دیکھو بیچاری اکیلی ہوتی ہے، کبھی اس کا بات کرنے کو جی چاہتا ہوگا، کبھی بات ہی کر لیا کرو، پوچھ لیا کرو اس کو۔ اس نے پھر آہستہ آہستہ بات کرنی شروع کر دی۔ پھر شیطان آیا کچھ دنوں بعد، کہا بیٹھ جایا کرو اس کے ساتھ تھوڑا سا، تو اس کے ساتھ یہ بیٹھنے لگا۔ پھر وہ حرام کام بھی کر لیا کہ اس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ تو اب راہب کو اپنی رسوائی کا ڈر ہوا، شیطان پھر آیا اس کے پاس۔ ہر دفعہ شیطان آتا، شیطان کو پتہ ہے نا اس کو کیسے تھوڑا کر کے کھینچنا ہے، پہلے چھوٹے سے کام سے سٹارٹ کراتا ہے۔ انسان کہتا ہے لو یہ تو نیکی کا کام ہے، اس میں تو کوئی برائی ہے نہیں، آہستہ آہستہ اس کو برائی کی طرف دھکیلتا ہے۔ تو دیکھو بیچاری کرتے کرتے یہاں تک اس کو پہنچا دیا۔ اب راہب کے پاس آتا ہے اور اس سے کہا کہ تم نے یہ کام کر لیا ہے تو تمہاری تو بڑی رسوائی ہوگی، اب ایسا کرو اس کو مار ڈالو، اس کو دفنا دو، کسی کو شک بھی نہیں جائے گا۔ تو اس نے کہا اچھا یہ تو بڑی صحیح بات ہے۔ خیر اس نے اس عورت کو قتل کر کے دفنا دیا۔ اب جب کچھ مہینے بعد بھائی واپس آئے تو اس نے اس سے کہا کہ وہ بیمار تھی تو اس طرح فوت ہو گئی۔ اب شیطان ان بھائیوں کے خوابوں میں گیا اور خواب ان بھائیوں نے دیکھا کہ اس طرح اس نے تمہاری بہن کو اس طرح قتل کیا ہے اور اس کو اس جگہ دفنایا ہے، اسی طرح اس کے ساتھ برا کام کر کے۔ اچھا یہ خواب چاروں بھائیوں کو آیا، انہوں نے جب وہ جگہ کھودی تو واقعی میں اس کی قبر وہیں موجود تھی۔ ان بھائیوں نے اس راہب کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور مقدمہ چلایا، بالکل کلیئر تھا۔ بادشاہ نے اس کو سزا کی موت سنائی۔ اب جب موت کی سزا سنائی تو پھر شیطان اس کے پاس آیا آخری بار، اس کو کہنے لگا دیکھو تیرا فیصلہ تو ہو گیا ہے، میں ہی تجھے بچا سکتا ہوں اب، اگر تو مجھے راضی کر لے۔ تو راہب نے پوچھا اچھا کیا کروں؟ شیطان نے کہا تو مجھے سجدہ کرے گا نا تو میں تجھے بچا لوں گا۔ راہب نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے اس کو سجدہ کر لیا اور پورا کا پورا ایمان بھی کیا اس کا، پہلے ایک گناہ پھر دوسرا گناہ۔ تو شیطان نے سے کہا میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، میں تو اللہ سے جو سارے جہانوں کا مالک ہے اسی سے ڈرتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اس راہب کو قتل کر دیا۔ موت اس کی کس پر ہوئی؟ کفر پر۔ وہ جو 60 سال سے عبادت کر رہا تھا اس کا اینڈ کس پر ہوا؟ شیطان اس کو کہاں تک لے گیا؟ عبادت تو چھوڑیں، موت اس کی کس پر ہوئی؟ اللہ اکبر۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا۔ تو جو شیطان نے کیا
اور جو منافقین اسی قسم کا کام کرتے ہیں، اس کا اور اس کا دونوں کا انجام، دونوں کون؟ دونوں میں شیطان منافقین بھی ہو سکتے ہیں اور منافقین اور یہودی بھی ہو سکتے ہیں، ان دونوں کا انجام ہمیشہ کی جہنم ہے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی جزا ہے ظالموں کی۔ اب آگے جو رکوع آ رہا ہے نا، اس میں اہم ترین آیات ہیں۔ یہ آیات زندگی کا ایک اہم رخ بتاتی ہیں کہ کیسی زندگی گزارنی چاہیے، ایک مومن کی کیسی زندگی ہونی چاہیے۔